پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی مہار عمران خان صاحب کے بعد بظاہر ہمیں علیمہ خانم صاحبہ کے ہاتھ میں ہی دکھائی دیتی ہے اکثر و بیشتر، اور کچھ عرصے سے وہ تواتر کے ساتھ خبروں میں بھی تھیں۔ ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، اگرچہ وہ اب رہا ہو گئے ہیں۔ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس میں مبینہ جائیدادوں کے حوالے سے ان سے سخت سوال کیے جا رہے تھے، اور آج بھی ایک واقعہ جو ان کی بابت پیش آیا وہ اس وقت میڈیا پر مرکزی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ معمول کی ملاقاتیں یا پیشی ہوتی تھی جب عمران خان صاحب کی مختلف کیسز کے سلسلے میں، تو ان کی ہمشیرہ، ان کی تینوں بہنیں ان سے ملاقات کے لیے جاتی تھیں یا ملاقات ان کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میڈیا کو آ کر بریف علیمہ خانم صاحبہ ہی کرتی تھی، لیڈ وہ لیتی تھی، فرنٹ لائن پہ وہ ہوتی تھی۔ آج بھی حسب معمول ایک کیس کی پیشی کے بعد جب وہ میڈیا کو بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں کیا امور زیر غور آئے اور عمران خان صاحب نے کیا بات کی، تو یکدم ایک انڈا اڑتا ہوا آیا اور اس کے بعد خبروں کا رخ اس انڈے کی جانب مڑ گیا۔ بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ کہاں سے آیا یہ انڈا، کس نے پھینکا یہ انڈا، کیوں پھینکا گیا یہ انڈا، یہ کیا اسٹیٹ سپانسرڈ ہے یا یہ انسائیڈ جاب ہے یا یہ فالس فلیگ ہے۔ ساری بحث اسی کے گرد گھوم رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ یکدم بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم وٹو ایک ٹویٹ کرتی ہیں کوڈڈ، جس کی تشریح کے لیے محسن نقوی صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں کہ مریم وٹو صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ انڈا علیمہ خانم نے خود کو خود پڑوایا، جس کے بعد وہ ہو جاتا ہے ٹویٹ ڈیلیٹ، یہ آتا ہے ٹویسٹ، اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ٹویٹ دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ تو سیٹھی صاحب، یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ چلیں، اس سے پہلے گولی لگی سیاستدانوں کو، جوتا پڑا، سیاہی انڈیلی گئی، انڈا آج علیمہ خانم کو پڑا۔ تو سیاست میں تو اس طرح ہوتا ہے، جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کے سلسلے میں کوئی آیا ہو یا سیاسی اختلاف ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ بیچ میں محسن نقوی صاحب کا وارد ہونا، اس سے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہاں، یو رائٹ۔ محسن نقوی صاحب اس قسم کی چیزوں میں نہیں کودتے، اور کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کا کودنا جو ہے اس کے معنی ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مگر ایک تو اس سے پہلے کہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہم آئیں، پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہوا کیا ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کو سوال پوچھے جا رہے تھے جی، اس وقت انڈا آیا، علیمہ خان صاحبہ وہاں سے چلی گئی، اور وہ جو دو خاتون تھی وہ بھاگی، گاڑی کھڑی تھی، گاڑی میں بیٹھی، اور جب لوگوں نے احتجاج کیا یا روکنے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کس نے یہ کیا، تو پولیس نے گاڑی کو پارک کر دیا آگے۔ اچھا، اس سے آپ پوری کنسپیریسی تھیوری بن جاتی ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر پولیس نے ان کو پروٹیکشن دے دی اور وہ نکل گئی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پہلا جو سوچ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ گورنر نے کروایا۔ اس کے بعد جب محسن نقوی صاحب کی ٹویٹ آتی ہے تو بڑی حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اچھا، وہ تو بالکل جو مریم وٹو کہہ رہی ہیں وہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو علیمہ نے خود کروایا، ڈاٹس کو اکٹھا کرے اور دیکھیں یہ بات جاتی کہاں ہے، سو۔ اچھا، اب مریم وٹو جو ہے وہ تو ریپرزینٹیٹیو ہیں بشرا بی بی کی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے بشرا بی بی خبروں سے باہر ہیں۔ جی، آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ علیمہ خان ابھر رہی ہیں۔ اب 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہونے جا رہے ہیں۔ جی، علیمہ خان جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں عمران خان کی ویوز۔ ہمیشہ آ کے وہ ہارڈ لائن لیتی ہیں جو کہ عمران خان لیتا ہے۔ باقی لوگ، بیرسٹر صاحب ایک بات کرتے ہیں، گنڈا پور دوسری بات کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آتے جاتے لوگ، اور یہ افواہیں چلتی رہتی ہیں۔ مگر عمران خان خود جو ہے وہ ہمیشہ ہارڈ لائن لیتے ہیں۔ جب ان کی ٹویٹس بھی آتی ہیں تو اس سے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور علیمہ خان کے تو بات کرتی ہے تو وہ وہی بات کرتی ہے جو ہارڈ لائن ہے، جو عمران خان کی ہے۔ تو نیچرلی اس کے ساتھ یہ ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ آ گیا ہے علیمہ خان کے اوپر۔ اور اب علیمہ خان جو ہے، اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو، اب وہ میڈیا اٹینشن جو ہے وہ علیمہ خان کی طرف ہی ہے۔ اور اس سلسلے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ اب اسپوکس پرسن جو ہیں یا جانشین جو ہیں، جو بن رہی ہیں، وہ آؤٹ سائڈ جب تک عمران جیل میں ہے، از علیمہ خان۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیازی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ
کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے عمران خان کو تو پی ٹی آئی کی لیڈر علیمہ خان بنے گی. اس طریقے سے وہ جانشین نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہیں کہ عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت علیمہ خان جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اب باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی کیونکہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں سارا. مگر اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم وٹو نے جو بات کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علیمہ خان کی جو پرومیننس ہے جو آگے آ رہی ہے بڑھ کے وہ بشرا بی بی کو پسند نہیں ہے. کیونکہ بشرا بی بی ہمیشہ ان کی آپ کو یاد ہوگا جب وہ باہر تھی تو انہوں نے وہ جو سارا لیڈ کیا تھا وہ جو ساری ریلی لیڈ کی تھی تو اس وقت تو وہ لگتا یہ تھا کہ گڈا پور بھی لیڈر نہیں رہا وہی لیڈر بن گئی. اور جو عمران خان کی لانگ مارچ اور عمران خان کی جانشین جو ہے وہ بشرا بی بی. تو اب کلیئر ہو گئی بات کہ یہ دو خاتون جو ہیں ان کے آپس کے اندر ایشوز بن گئے ہیں. ایک وہ بشرا بی بی چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو, یہ کون ہوتی ہے بننے والی, مگر کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ جیل میں ان کی بیان بازی نہیں ہو رہی, ان کی طرف توجہ نہیں ہے, وہ ویسے بھی میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی یا نہیں لائی جاتی, تو علیمہ از ٹیکنگ دا سارا فوکس اور میڈیا بھی جو ہے وہ علیمہ کے اوپر فوکسڈ. تو آئی تھنک یہ جو کشمکش ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے یا محسن نقوی کا کوئی رول ہے. میرا خیال ہے جس طرف توجہ دلوانا چاہ رہی تھی مریم وٹو, میرا خیال ہے محسن بھی اسی طرف توجہ دلوانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے. اس کو چاہیے تھا اگر وہ کنڈیم کرتی کہ یہ دیکھیں جس نے انڈا پھینکا ہے یہ بڑی بری بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو مریم وٹو نے یہ نہیں کیا. اس نے دوسری طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ یا خود کروایا گیا ہے یا بیسکلی یہ کہ یہ خود کروایا گیا ہے اپنی حیثیت کو اوپر کرنے کے لیے, یا علیمہ خان کے سپورٹرز جو ہیں جو اب کافی ہو گئے ہیں بیکاز سارے میڈیا ان کی طرف توجہ دے رہا ہے, گنڈا پور کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور کون لیڈر ہے اس وقت کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو. بیرسٹر صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ دے نائدر ہے نو دے. تو اب علیمہ از دا مین اسپوکسمین فار عمران خان. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ پہلے ان کو گرفتار کیا, پھر ان کو چھوڑ دیا, پھر ان کو روک دیا فرام گوئنگ ٹو سی عمران خان, پھر ان کو پھر جانے دیا عمران خان کو, ان کی بہنیں جانے دیا تو ان کو نہیں جانے دیا. وہ بہنیں آگے جو بات کرتی تھی وہ خود نہیں کرتی تھی, وہ بھی علیمہ کرتی تھی. اور آپ جب کچھ مشکل سوال پوچھے جا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے تو اس کو ڈائیورٹ کر رہی ہے اٹینشن ٹو سم تھنگ ایلس. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو بیگمات کی کشمکش ہے, اور ایک جیل میں ہے اور ایک باہر ہے, جو باہر ہے وہ بنا رہی ہے اپنا پلیٹ فارم. اچھا اور وہ میرا خیال ہے کامیاب ہو گئی ہے اس سلسلے میں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, قطعاً اس کا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کا کچھ ہو گیا تو پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی. یہ علیمہ خان کے پاس پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی. عوام تو بالکل علیمہ کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. علیمہ اس وقت اسپوکسمن ضرور بنی ہوئی ہے عمران خان کی, مگر عمران نے کہ پہلے دن سے عمران کا کبھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ اس کی فیملی ممبر کوئی اس کا جانشین ہو. اور ایک دفعہ ٹکٹ لینے کی بھی کوشش کی تھی علیمہ نے, عمران نے نہ کر دی تھی, اس کو نہیں دیا تھا. تو یہ حفیظ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا جو آرٹیکل ہے اس کی طرف توجہ دیں. وہ یہ نہ کہیں سوچے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی لیڈر بن گئی ہے اور آگے جا کے یہی لیڈ کرے گی پارٹی کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان دی ایبسنس آف عمران خان 2 سال سے ساری فوکس آہستہ آہستہ ان کی طرف ہو رہا ہے, تو ڈی فیکٹو اس وقت وہ اسپوکسمین بنی ہوئی ہے اور پارٹی کی لیڈر بنی ہوئی ہے بیکاز شی از ریپرزینٹنگ عمران خان. تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان نے مور لگا دی ہے ان کے اوپر. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پھر اگر علیمہ ہے تو پھر واٹ از دا پوزیشن آف شاہ محمود قریشی. تو شاہ محمود قریشی was supposed to be number 2 نا, اگر وہ تو جیل میں ہے تو نمبر 1 اور نمبر 2 تو جیل میں ہے, تو اب باہر جو بھی ہوگا وہی پھر ظاہر ہے اس کی اہمیت بنے گی نا. مگر میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہیں تک روک دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ دس از بٹوین آئدر تو یہ دو خواتین کی آپس میں مسئلہ ہے, یا یہ علیمہ خان کے سپورٹرز نے جان کے ہلکا سا چھڑی پھینک دی ہے تاکہ ان کی قد جو ہے اور بڑھ جائے. I think that's what's happening over here.
لیکن اس میں پھر پولیس اہلکاروں کا بالکل پروٹیکٹ کرنا، ان 2 خواتین کو گھیر گھار کر گاڑی میں لے جانا، یہ کنیکٹ نہیں ہوتا علیمہ خانم نے؟ اگر نہیں، یہ ہو جاتا ہے، کیسے؟ یہ ہو جاتا ہے اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ پولیس کے SOPs کیا ہوتے ہیں. اگر ان عورتوں کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور پٹائی کر دیتے اور پولیس وہاں کھڑی ہے تو بہت بڑا ایشو بن جانا تھا. تو پولیس نے تو نارمل ری ایکشن یہ ہے کہ یار یہ کوئی بندے نے پیچھے پہ گئے، چکو انہوں نے لے جاؤ. ابھی آپ دیکھیے گا جب یہ اب آگے پولیس کرتی کیا ہے ان عورتوں کے ساتھ. میرا نہیں خیال یہ کچھ سازش تھی جس کی وجہ سے پولیس پہلے سے ان کو پتا تھا کہ یہ عورتیں آئی ہیں، یہ کریں گی اور جلدی سے گاڑی میں بٹھا کے ہم لے جائیں گی. پولیس نے تو جو اس وقت پولیس وہاں موقع پہ تھی، میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچا اور ہی نہ کوئی مسئلہ بن جائے، پٹائی نہ ہو جائے کہ جو بھی ایکٹ ہو انہوں نے باہر ساڈے کو لے چلو، ویل میک این انکوائری اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپن. اب آپ دیکھیے گا جب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. اگر پولیس کا اس میں وہ رول ہوا کہ پولیس ان عورتوں کو ہی غائب کر دیتی ہے اور ان کو اویلیبل نہیں کرتی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا ہی رول ہے. اور ابھی لیٹس ویٹ اینڈ سی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ادارے انوالوڈ ہیں. اور فوری طور پر پولیس، راولپنڈی پولیس کی جانب سے ٹویٹ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور یہ پروٹیسٹ کے لیے KP سے ہی آئے تھے اور صرف یہ 2 خواتین جو ہیں وہ ان میں نمایاں ہوتی ہیں. فوری طور پر پولیس کا یہ کہنا کہ یہ PTI کے اندر سے ہوا ہے، تو آپ اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کروایا گیا ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ علیمہ خان نے کہہ کے کروایا ہے، یہ کہ ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ذرا تھوڑا جا اور کیا جائے، اور اسی لیے کوئی ہلکا جا اڈا سٹیا اس سے زیادہ نہیں کیا کچھ. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ واقعہ کیونکہ اب کافی زیادہ متنازع ہو چکا ہے اور دال میں بہت کچھ کالا ہے، سوشل میڈیا پہ تبصرے اس بابت چل رہے ہیں.